السلام علیکم۔ کتاب ولایت قسط نمبر 2، امت اسلامیہ کے باہمی تعلقات، اندرونی اور بیرونی تعلقات۔ اسلامی معاشرہ اور وہ سماج جو امت اسلامی کے طور پر تشکیل دیا گیا ہے اور جسے احکام الہی اور الہی افکار کی بنیاد پر خدا کی معین کردہ مقتدر قوت کے توسط سے قانون سازی اور ان قوانین کے اجراء و نفاذ کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اگر یہ امت اسلامی اس قرآنی معنی میں ولایت کی حامل ہونا چاہیے اور اپنے لیے اس کا بندوبست کرنا چاہیے، جس کا ذکر ہم نے اس سے پہلے والی تقریر میں کیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ دو پہلوؤں کا خیال رکھے۔ ایک پہلو اسلامی معاشرے کے اندرونی روابط ہیں اور دوسرا پہلو اس کے بیرونی روابط، یعنی عالم اسلام اور اسلامی معاشرے کے دوسرے معاشروں اور دوسرے اقوام سے روابط اور تعلقات۔ اندرونی تعلقات اور روابط کے حوالے سے عرض ہے کہ امت اسلامیہ اس وقت قرآنی معنی کے اعتبار سے ولایت کی حامل ہوگی جب اس کی صفیں آپس میں پیوست، متصل اور جڑی ہوئی ہوں اور اس کے مختلف ارکان اور گروہوں کے درمیان مکمل اتحاد و اتفاق پایا جاتا ہو، پورے امت اسلامیہ میں کوئی تفرقہ اور اختلاف موجود نہ ہو اور اس کے اندر مختلف صف بندیاں نہ پائی جاتی ہوں۔ اگر امت اسلامیہ کے اندر دو دھڑے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہوں تو قرآنی حکم یہ ہے کہ بقیہ مسلمانوں کو ان دو دشمنوں اور باہم برسر جنگ گروہوں کے درمیان صلح اور آشتی کے قیام کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ دیکھیں کہ ان دو متحارب گروہوں میں سے ایک صلح و آشتی پر آمادہ ہے لیکن دوسرا اس پر تیار نہیں، یا ان میں سے ایک کی بات ناحق ہے جبکہ دوسرا حق بے جانب ہے، اور جس گروہ کی بات ناحق ہے وہ حق بات تسلیم کرنے پر تیار نہیں، تو اس موقع پر تمام عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اس ظالم گروہ کے خلاف یکجا ہو جائے، اس سے جنگ کرے یہاں تک کہ وہ گھٹنے ٹیک دے۔ سورہ حجرات کی نامی آیت میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑ پڑیں تو تم ان کے درمیان صلح کراؤ۔ اگر ان دو گروہوں میں سے ایک گروہ نے دوسرے پر ظلم کیا ہو، یعنی جاریت اور ظلم روا رکھا ہو، بدمعاشی کرنا چاہیے ہو، زور و زبردستی کرنا چاہتا ہو، تو اس کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ وہ فرمان خدا کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو جائے، حکم خدا قبول کرنے پر مجبور ہو جائے۔ خداوند عالم کا یہ حکم اسلامی معاشرے کے اندر اتحاد و اتفاق کی حفاظت کے لیے ہے۔ بیرونی روابط کے حوالے سے عرض ہے کہ امت اسلامیہ کو غیر مسلم دنیا اور اپنی امت سے باہر کے لوگوں کے ساتھ اپنے روابط اور تعلقات کو اس طرح ترتیب دینا چاہیے کہ امت اسلامیہ ذرا برابر ان کے زیر کنٹرول اور ان کے افکار کے زیر اثر نہ ہو اور ان کی سیاست کی معمولی سی بھی تاثیر قبول کر کے اپنی خود مختاری سے دستبردار نہ ہو۔ مسلمانوں کا ایک قوم کی حیثیت سے ان کے ساتھ ایک کیمپ میں شامل ہونا اور ان سے پیوست ہو جانا قطعاً ممنوع ہے۔ ایک معروف داستان ہے جس کا ذکر قبل اعتبار شیعہ کتب میں آیا ہے اور جو امام جعفر صادق یا امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس زمانے میں عالم اسلام کا سکہ روم میں ڈھلتا تھا۔ اس سلسلے میں روم نے کوئی دھمکی دی جس سے مسلمانوں کے لیے ایک مشکل کھڑی ہو گئی۔ اس موقع پر امام علیہ السلام نے خلیفہ وقت کی رہنمائی کی۔ عجیب بات ہے، ہماری نظر سے فقط ایک دو انتہائی استثنائی مواقع ہی ایسے گزرے ہیں جن میں ائمہ خدا نے حکام کے ساتھ کچھ خوش روئی کا مظاہرہ کیا ہو۔ ان میں سے ایک یہ مقام ہے کہ جہاں امام علیہ السلام نے حکام کی رہنمائی کی اور فرمایا کہ اس طرح سے اپنا سکہ ڈھالو، کیونکہ وہ لوگ چاندی کے سکے کی ڈھلائی کا طریقہ نہیں جانتے تھے۔ لہٰذا بیرونی روابط کے میدان میں غیر اسلامی گروہوں بالخصوص اسلام دشمنوں کی ذرا برابر تاثیر قبول کرنا بھی ممنوع ہے۔ اسلامی معاشرے اور امت اسلامیہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ غیر مسلم دنیا سے اس پر بالادستی کے سوا کسی اور صورت سے روابط برقرار کریں، یعنی اگر ایسا ہو کہ امت اسلامیہ اور ایک غیر اسلامی حکومت کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کیا جائے جس میں امت اسلامیہ اتصال کا شکار ہو، جیسے تمباکو والے واقعے میں ہوا تھا جسے آپ سب نے سن اور پڑھ رکھا ہے، تو عالم اسلام کو ایسے کسی تعلق کے قیام کا حق حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے سلاطین اور مغل حکمرانوں نے بیرونی ممالک کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ وہاں آئیں اور اپنی کمپنیاں قائم کریں۔ یہ ناجائز اور عالم اسلام کی ولایت کے برخلاف عمل ہے۔ انہیں یہ بات جاننی چاہیے تھی اور سب کو جاننا چاہیے کہ جب ایسٹ انڈیا جیسی کمپنیاں ان کی سرزمین میں داخل ہوں گی تو وہ وہاں کے رہنے والوں پر کیا کیا بلائیں نازل کریں گی اور اس عظیم براعظم کی رگ و پے میں استعمار کو کس قدر نفوذ بخشیں گی۔ عالم اسلام اور امت اسلامی کو کسی صورت اس قسم کے روابط اور تعلقات کے قیام کی اجازت نہیں دی گئی۔
یہ بات پیش نظر رہے کہ جب ہم غیر مسلم حکومتوں اور غیر مسلم اقوام کے ساتھ تعلقات نہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو اس کی معنی یہ نہیں ہے کہ عالم اسلام اور امت اسلامیہ سیاسی طور پر دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے۔ یہ سیاسی گوشہ نشینی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ خیال نہ کریں کہ عالم اسلام کو نہ کسی سے تجارتی تعلقات رکھنے چاہیے، نہ سیاسی روابط اور نہ سفارتی تعلقات، نہ اسے اپنے سفیر بھیجنے چاہیے، نہ کسی کے سفیر قبول کرنے چاہیے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسے دوسروں کے ساتھ معمول کے تعلقات رکھنے چاہیے، لیکن ان کے ساتھ ولایت نہیں رکھنی چاہیے، ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جب چاہیں عالم اسلام کو اپنے زیر اثر لے سکیں۔ بس قرآنی ولایت کے دو مظاہر ہیں۔ اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر تمام عناصر ایک مقصد، ایک سمت اور ایک راہ پر گامزن ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ امت اسلامیہ اسلامی معاشرے سے باہر تمام اسلام مخالف عناصر اور گروہوں سے اپنا رشتہ توڑ لے۔ اس مقام پر ایک انتہائی باریک نقطہ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ لفظ ولایت کی قرآنی مفہوم کی روح سے ولایت کا مفہوم وہی ہے جس کی شیعہ قائل ہیں۔ یہ جو شیعت میں امام کے ساتھ تعلق اس قدر اہمیت دی جاتی ہے، یہ جو ہم امام کے فرمان کو معاشرتی زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ سمجھتے ہیں، یہ کس مقصد کے لیے ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہم سے کہتا ہے کہ اگر ایک معاشرہ اور ایک امت اس مفہوم میں قرآنی ولایت کی حامل ہونا چاہتی ہو، یعنی اگر چاہتی ہو کہ اس کی تمام اندرونی طاقتیں ایک سمت، ایک مقصد کی جانب اور ایک راہ پر گامزن ہوں، اگر یہ چاہتی ہو کہ اس کی تمام داخلی قوتیں اس سے باہر موجود اسلام مخالف طاقتوں کے خلاف صف آرا ہوں، تو اسے اسلامی معاشرے میں طاقت کے ایک مرکزی نقطے کی ضرورت ہے، ایک ایسے محور کی ضرورت ہے جس سے اس کی تمام داخلی قوتیں منسلک ہوں، سب اسی سے ہدایت حاصل کرتی ہوں، سب اسی کی بات سنتی ہوں، اسی کی بات مانتی ہوں، اور وہ امت کی تمام مصلحتوں اور اس کے نقصان میں جانے والے تمام امور سے واقف ہو، تاکہ وہ ایک طاقتور، دور اندیش اور بابصیرت سپہ سالار کی طرح محاذ جنگ پر ہر ایک کو اس کے مخصوص کام پر معین کرے۔ ضروری ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک رہبر، ایک سپہ سالار اور ایک مرکزی قدرت موجود ہو جو یہ بات جانتی ہو کہ تم سے کیا بن پڑے گا، مجھ سے کیا ہو سکے گا، دوسرے انسان کیا کر سکیں گے، تاکہ وہ ہر ایک کو اس کی قابلیت کے مطابق کام سپرد کرے۔ مثلا بطور تشبیہ عرض ہے کہ آپ نے قالین بافی کا کارخانہ دیکھا ہے۔ کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر قالین بونتے ہیں، ہر ایک شخص کام کرتا ہے، وہاں بیٹھا ہر بچہ اور ہر بڑا دھاگے سے بنائی کا کام کرتا ہے۔ اگر ان کا یہ کام ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہ ہو، اگر ان کے اوپر ایک بالادست اتھارٹی نہ ہو جو انہیں قالین کا ڈیزائن بتائے، اس کے بارے میں مخصوص ہدایات جاری کرے تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ انہوں نے کون سے دھاگے سے کام لینا ہے، اسے کیسے پرونا اور کس انداز سے لے کر چلنا ہے، اگر کوئی ایسی مرکزی اتھارٹی نہ ہو تو پتہ ہے یہ قالین کیسا بن کے تیار ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کا دایاں حصہ مشرقی انداز کا ہے اور بایاں حصہ مغربی طرز کا ہے۔ گالیچے کا ایک طرف کردی انداز کا، دوسرا طرف ترکمانی انداز کا، اس طرح ایک بے ترتیب نقش و نگار کی حامل اور ایک ناگوار قسم کی چیز بن کر تیار ہوگی۔ یہ جو آپ گلیچوں میں ایک خاص انداز، توازن اور ترتیب دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی تیاری کے بارے میں واضح ہدایات موجود ہوتی ہیں اور دوسرا ایک شخص مسلسل ان ہدایات کی جانب متوجہ کر رہا ہوتا ہے۔ ولی امام کی خصوصیات۔ کوئی معاشرہ اگر یہ چاہے کہ اس کی تمام طاقتیں ایک نقطے پر مرکوز ہوں، اس کی کوئی توانائی ضائع نہ جائے اور اس کی تمام قوتیں یکجا ہو جائیں، اپنے مخالف گروہوں، صفوں اور قوتوں کے مقابل ایک بند مٹھی کی صورت قائم کریں، تو ایسے معاشرے کو ایک مرکزی قوت کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک دل اور ایک قلب ہونا چاہیے، البتہ اس مرکز اور اس قلب میں کچھ خصوصیات ہونی چاہیے۔ اسے انتہائی دانا ہونا چاہیے، قوت فیصلہ کا مالک ہونا چاہیے، ایک انداز فکر کا حامل ہونا چاہیے، اسے رائے خدا میں کسی چیز سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے اور بوقت ضرورت اپنے آپ کو فدا کر دینے پر تیار ہونا چاہیے۔ ہم ایسی ہستی کو کیا نام دیتے ہیں؟ ہم اسے امام کہتے ہیں۔ امام یعنی وہ حاکم اور رہنما جو پروردگار عالم کی طرف سے اس معاشرے کے لیے معین کیا گیا ہو، اسی طرح جیسے خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، یعنی میں نے آپ لوگوں کے لیے امام مقرر کیا ہے، سورہ بقرہ آیت 124۔ لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام کا تعین خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، اس کی دو صورتیں ہیں۔ یا تو خدا امام کو نام اور نشان کے ساتھ معین کرتا ہے، جیسے پیغمبر اسلام نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام حسین اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کو معین کیا ہے، یا پھر خدائے متعال امام کو نام کے ساتھ معین نہیں کرتا
بلکہ صرف نشان کے ذریعے معین کرتا ہے۔ جیسے امام علیہ السلام یہ فرمانا کہ علماء دین میں سے جو کوئی اپنے نفس پر قابو رکھتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو کچلا ہوا ہو اور خدا کے احکام، خواہ وہ انفرادی احکام ہو خواہ اجتماعی کاموتی ہو، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کی تقلید پیروی کریں۔ وسائل الشیعہ جلد 18 صفحہ نمبر 95۔ اس روایت میں امام نے بغیر نام لیے ایک رہبر اور رہنما کی خصوصیات اور علامات کا تعین کیا ہے۔ جو کوئی ان علامات پر پورا اترتا ہو وہ رہبر اور رہنما ہوگا۔ ہم آپ کی خدمت میں لفظ امام کے معنی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ امام یعنی پیشوا، یعنی حاکم، یعنی حکمراں، یعنی وہ ہستی جو جس طرح چاہے لوگوں کو اس کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے، جسے خدا کی طرف سے ہونا چاہیے، جسے عادل ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، عزم و ارادے کا مالک ہونا چاہیے، اور اسی طرح کی اور باتیں جو امام کے حوالے سے ہیں، جن کی تفصیل میں جانے کا فی الحال موقع نہیں ہے۔ پس ولایت کے قرآنی اصول کی روح سے امام کا وجود لازم ہے، اور اگر یہ عظیم الشان پیکر جس کا نام امت اسلامی ہے زندہ، کامیاب اور کامران اور ہمیشہ مضبوط و مستحکم رہنا چاہتا ہے تو اس کا اس متحرک اور پرہیجان قلب اور ہمیشہ مستحکم اور قدرت مند مرکز سے ربط ضروری ہے۔ پس ولایت کے دوسرے مظہر کے معنی ہیں امت اسلامی کے ہر فرد کا ہر حال میں اس قلب امت سے محکم اور مضبوط رابطہ۔ یہ رابطہ فکری بھی ہونا چاہیے اور عملی بھی۔ امام کو نمونہ عمل قرار دینا، افکار و نظریات میں اس کی پیروی کرنا، اور افعال، رفتار، سرگرمیاں اور اقدامات میں ٹھیک ٹھیک اس کے نقش قدم پر چلنا ولایت ہے۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھنے کے معنی یہ ہیں کہ آپ اپنے افکار اور اپنے افعال میں علی علیہ السلام کے پیرو ہوں۔ آپ کے اور علی علیہ السلام کے درمیان ایک مضبوط، مستحکم اور اٹوٹ بندھن قائم ہو۔ آپ علی علیہ السلام سے جدا نہ ہوں۔ یہ ہے ولایت کے معنی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہم اس حدیث کے معنی سمجھ سکتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت میرا قلعہ اور حصار ہے۔ جو کوئی اس حصار میں داخل ہوگا وہ خدا کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت حدیث ہے۔ یعنی اگر مسلمان قرآن کریم کے پیروکار افراد فکری اور نظریاتی لحاظ سے، عمل، جدوجہد اور سرگرمیوں کے اعتبار سے علی علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہوں تو خدا کے عذاب سے امان میں رہیں گے۔ ایک ایسا شخص جو قرآن کریم کو ناقابل فہم سمجھتا ہو، وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھتا ہوں اور فکری لحاظ سے علی علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، جبکہ علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں، اور جان لو کہ یہ قرآن ایسا ناصح ہے جو فریب نہیں دیتا، ایسا رہنما ہے جو گمراہ نہیں کرتا، اور ایسا کلام کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ جو بھی اس قرآن کے ساتھ بیٹھا وہ اس کے پاس سے ہدایت میں اضافہ اور گمراہی میں کمی کر کے اٹھا۔ نہج البلاغہ خطبہ 174۔ علی علیہ السلام قرآن مجید کا اس طرح تعارف کراتے ہیں اور لوگوں کو اس کی جانب مائل کرتے ہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا ممکن نہیں، کیا وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت رکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ علی رائے خدا میں اپنا پورا وجود فدا کرنے پر تیار ہے۔ یہ ہے علی کا کردار۔ جبکہ یہ شخص رائے خدا میں اپنا ایک پیسہ، اپنی جان، اپنا معاشرتی مقام، اپنی راحت و آرام، اپنی قیادت و سرداری قربان کرنے کو تیار نہیں۔ کیا ایسا شخص علی علیہ السلام کی ولایت رکھتا ہے؟ علی علیہ السلام کی ولایت ایسا شخص رکھتا ہے جس کا فکری اور نظریاتی لحاظ سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی علی کے ساتھ اٹوٹ بندھن قائم ہو۔ اگر آپ درست طور پر غور و فکر کریں تو ولایت کی جو معنی ہم نے بیان کی ہیں وہ ولایت کے کیے جا سکنے والے دقیق ترین اور ظریف ترین معنی ہیں۔ اب ذرا غور فرمائیے گا۔ ہم قرآن کریم کی سورہ معاہدہ سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان آیات میں ولایت کے ایجابی پہلو یعنی داخلی تعلق کے قیام کا ذکر بھی ہوا ہے، اور ولایت کے سلبی پہلو یعنی خارجی تعلقات کے توڑنے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ان آیات میں ولایت کا وہ دوسرا پہلو یعنی ولی کے ساتھ اتصال اور ارتباط بھی بیان کیا گیا ہے۔ ولی یعنی وہ قطب، یعنی وہ قلب، یعنی وہ حاکم اور امام۔ اے صاحب ایمان، یہود و نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی ولایت سے ماخوذ ہے۔ ولایت یعنی پیوستگی، ولی یعنی پیوستہ اور جڑا ہوا۔ یہود و نصاروں کو اپنے سے نہ جوڑو، ان سے منسلک نہ ہو، انہیں اپنے لیے اختیار نہ کرو۔ بعض ہم اولیاء و بعض، ان میں سے بعض دوسروں کے اولیاء اور ان سے جڑی ہوئی ہیں۔
یہ نہ سمجھو کہ وہ علیحدہ علیحدہ بلاکوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ قرآن کی زبان میں وہ تمہارے دین کی مخالفت میں یکجا ہیں۔ بعض ہم اولیاء و بعض، یہ سب آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے تولا کرے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ تولا طفل کے باب سے یعنی ولایت کو قبول کرنا۔ جو کوئی ان کی ولایت کے دائرے میں قدم رکھے گا اور اپنے آپ کو ان سے منسلک کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک خدا ظالم لوگوں کی ہدایت نہیں کرے گا۔ الف بیرونی تعلقات۔ فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم، تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ دوڑ دوڑ کر دشمنان دین کے کیمپ کی جانب جاتے ہیں اور اس بات پر اکتفا نہیں کرتے کہ معمول کے مطابق چل کر ان کی طرف جائیں، بلکہ دوڑ کر ان کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے قریب جانے پر بھی اکتفا نہیں کرتے بلکہ ان کی صفوں میں پوری طرح شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ دشمنان دین سے اور جن کے متعلق تم جانتے ہو کہ وہ دین کے مخالف ہیں، ان سے کیوں اس قدر ملے بیٹھے ہو اور کیوں تم ان کی مخالفت کرنے کی بجائے ان سے دوستی کا اظہار کر رہے ہو، تو وہ آپ کے جواب میں عذر تراشی کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے لیے کوئی مشکل اور درد سر کھڑا نہ ہو جائے۔ کیسے سنے ہوئے سے الفاظ لگتے ہیں۔ خدا ان کے جواب میں فرماتا ہے امید ہے کہ خدا مومنین کے گروہ کو فتح نصیب کرے گا یا ان کے مفاد میں اپنی طرف سے کوئی حادثہ وجود میں لے آئے گا، اور جب یہ کام ہو جائے گا تو اس وقت ان کے ساتھ مل جانے والے یہ بدبخت لوگ پشیمان ہوں گے، شرمندہ ہوں گے، کہیں گے دیکھا ہم نے کیسی غلطی کی تھی۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ مومنین کو اس طرح کامیابی اور قوت نصیب ہوگی تو ہم دشمن دین اور دشمن خدا کے ساتھ نہ ملتے، اپنے آپ کو بے عزت نہ کرتے۔ جب انہوں نے دشمنان خدا کے ساتھ ساز باز کے ذریعے اپنے آپ کو رسوا کر لیا تو صاحب ایمان کہیں گے کہ کیا یہی مومنین تھے، یہ خوش ظاہر اور بجی چہرے جنہوں نے بڑی بڑی قسمیں کھائی تھیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یا جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ہم خیال ہیں، ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی وہی بات کرتے ہیں جو تم کرتے ہو، ہم بھی وہی بات کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ یہ لوگ باتیں تو اس قسم کی کرتے ہیں لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل بیمار ہیں۔ ان کا ظاہر تو اچھا نظر آتا ہے لیکن ان کا دل میلا، سیاہ اور نفاق سے آلودہ ہے۔ اس دن مومنین کہتے ہیں کہ عجیب ہے یہ لوگ کیسی کیسی قسمیں کھاتے تھے، کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خدا کی سخت اور شدید قسمیں کھائی تھیں؟ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ہم خیال اور ہم فکر ہیں۔ ان کے اعمال برباد ہو گئے اور یہ لوگ سخت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ یہ آیت سورہ مائدہ 5 آیت 51 تا 53 یہاں تک بیرونی تعلقات کے بارے میں تھی۔ بے اندرونی تعلقات۔ انہی آیات کے تسلسل میں اندرونی تعلقات میں غور و فکر کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پلٹ جائے، خدا کے دین کی نشر و اشاعت کی وہ ذمہ داری جو تم نے خدا پر ایمان کے ساتھ قبول کی ہے، اگر تم اس سے سبق دوش ہونا چاہو اور اسے منزل مقصود تک پہنچانے سے کتراؤ تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ بوجھ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے گا، یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی، یہ افتخار ایک دوسری قوم کو نصیب ہو جائے گا۔ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پلٹ گیا، وہ مرتد ہو گیا، تو خداوند عالم ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے خود خدا کو محبت ہوگی اور وہ بھی خدا سے محبت کرتے ہوں گے۔ کیا ہم خدا سے محبت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں؟ بسا اوقات ہم اپنی زبان سے ایسے کلمات ادا کرتے ہیں جن سے خدا کے ساتھ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ کیا ہمارے یہ الفاظ اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں؟ اس بارے میں قرآن کریم میں ایک نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اگر تم لوگ خدا سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو تاکہ خدا بھی تم سے محبت کرے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ پس یعنی وہ لوگ احکام الہی کے 100% تابع ہوں گے اور خدا بھی ان سے محبت کرتا ہوگا، اور یہ ایک دو طرفہ خاصیت ہے۔ ان لوگوں میں پائی جانے والی صفات میں سے ایک اور صفت یہ ہے، یہ مومنین کے لیے منکسر اور خاکسار ہے۔ یہ خاکساری مومنین کے ساتھ ان کی انتہائی گہرے بندھن اور تعلق کی علامت ہے۔ ان لوگوں میں عام مسلمانوں کے سامنے کسی قسم کی نخوت، غرور، خواہ مخواہ کی خود پسندی نہیں پائی جاتی۔ یہ جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو انہی کا حصہ بن جاتے ہیں، لوگوں کے شانہ بشانہ ہوتے ہیں، انہی کے ہمراہ اور ہم سفر ہوتے ہیں، لوگوں کے لیے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں سے علیحدہ نہیں کرتے۔
ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں سے فاصلے پر رہتے ہوں اور کبھی کبھار ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہوں۔ مومنین کے سامنے خاکسار اور منکسر کفار، دشمنان دین اور مخالفین قرآن کے مقابل سر اٹھا کے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ان سے متاثر اور مرعوب نہیں ہوتے، ان کے سامنے سر اٹھا کے رکھتے ہیں اور اپنے گرد فکر اسلامی کا ایک ایسا حصار اور دائرہ کھینچا ہوا ہوتا ہے کہ کسی صورت کفار سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ لوگ انتہائی بہادری اور دلاوری کے ساتھ رائے خدا میں جہاد کرتے ہیں، جیسا کہ آیت میں ہے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہ خدا کا وہ لطف اور تفضل ہے جو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور علیم و دانا ہے۔ سورہ معاہدہ آیت نمبر 54۔ بعد والی آیت اس قلب، اس امام اور اس پیشوا سے اسلامی معاشرے کے مختلف حصوں کے تعلق کے بارے میں ہے۔ خوب غور کیجئے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ مسائل جن کے بارے میں اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ وہ قرآنی مسائل نہیں ہیں، ان کے بارے میں قرآن کس طرح صراحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے۔ قرآن کریم نے بیرونی روابط کے بارے میں گفتگو کی، اندرونی روابط کے بارے میں بات کی، اب اندرونی روابط کے مرکزی نقطے یعنی امام اور پیشوا کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، قائد اور رہبر کے متعلق بات کرتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، ولی اور قائم امر وہ ہستی جسے اسلامی معاشرے اور امت اسلامیہ کی تمام سرگرمیوں کا محور مرکز ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں اسی سے ہدایت لینی چاہیے۔ وہ خدا ہے، لیکن خدا مجسم ہو کر تو لوگوں کے درمیان نہیں آ سکتا اور انہیں بنفس نفیس امر و نہی تو نہیں کر سکتا۔ پس پھر یہ محور اور مرکز کون ہے؟ وہ رسول ہو۔ واضح ہے کہ رسول اور خدا کے درمیان کسی قسم کی رکاوٹ اور تنازع نہیں۔ پیغمبر خدا کا نمائندہ ہے، لیکن جیسے کہ قرآن کریم نے کہا ہے، انک میت و انہم میتون، پیغمبر آپ کو بھی مرنا ہے اور ان سب نے بھی مر جانا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 30۔ رسول بھی ہمیشہ باقی نہیں رہیں گے، پس رسول کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہوگی اسے بھی واضح ہونا چاہیے۔ لہٰذا خداوند عالم ان ہستیوں کو تعارف کراتا ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ لیکن کیا کسی کا بھی صرف صاحب ایمان ہونا کافی ہوگا؟ ظاہر ہے جواب نفی میں ہے، اس میں دوسری صفات بھی پائی جانی چاہیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ وہم راکعون، اور جو رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ حضرت علی اسوہ مکتب، مذکورہ بالا علامات اور نشانیہ کا مجموعہ، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب ولی کے طور پر معین ہوتے ہیں، اور یہ اس صورت میں ہے جب اس آیت میں استعمال ہونے والے واو کو واو حالیہ لیں، لیکن اگر بالفرض اس میں شبہ کریں اور کہیں کہ آیت کا مقصود وہ تمام مومنین ہیں جو ان خصوصیات کے حامل ہوں، تو ہم سوال کرتے ہیں کہ اس مکتب کے لیے کسی ہستی کو علامت، اسوہ اور نمونہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ ہمیں اسلامی معاشرے میں علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ملتی، لیکن اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ اس آیت میں حضرت علی مد نظر نہیں، تب بھی اس وقت کے اسلامی سماج میں ایسے مضبوط اور محکم ایمانی گروہ کا مظہر علی ابن ابی طالب کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ اس مقام پر یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ اگر ہم تشیع کو مد نظر رکھتے ہوئے ولایت کی گفتگو کریں تو ہماری پیش نظر مسئلے کا مثبت پہلو ہے، اس کا منفی پہلو نہیں، اور جیسا کہ ہم نے بارہا کہا ہے، ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ شیعہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی فکر کو پہچانے، اپنے عقیدے کو زیادہ سے زیادہ راسخ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کے بھی متعقد ہیں کہ شیعوں کو چاہیے کہ آج برادران اہل سنت کے ساتھ محض آرائی ترک کر دیں، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے ان کا بیرونی دشمن موجود ہے۔ ہم اپنی اس گفتگو میں تشیع کو اثبات کرنے چاہتے ہیں، لیکن ہمارا مقصود دوسروں کی نفی کرنا نہیں ہے۔ ہم خواہ مخواہ عقیدے اور سلیقے کے اختلاف کو ہوا دینا نہیں چاہتے، لیکن آپ کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے، آپ تشیع کو کس طرح سمجھتے ہیں۔ جس تشیع کا ذکر ہم کر رہے ہیں وہ اسلام سے جدا کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اسلام تشیع سے جدا کوئی چیز نہیں۔ تشیع اسلام اور قرآن کے بارے میں جس نقطۂ نظر کا حامل ہے وہ ایک درست، منطقی، عادلانہ اور عاقلانہ نقطہ نظر ہے۔ پس اس جانب متوجہ رہیے کہ ہم اصول اسلامی بیان کر رہے ہیں اور خود ہمارے پیش نظر جو گفتگو ہے وہ اسلام کی آئیڈیولوجیکل اصول کے بارے میں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ آپ اس کے برخلاف کوئی رائے رکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے پیش نظر مثبت مسائل اور مسئلے کا مثبت پہلو ہے۔ ہم اسلام کو اس طرح بیان کر رہے ہیں جیسا کہ مکتب تشیع میں سمجھتے اور جانتے ہیں، اور دوسرا گروہ جو ممکن ہے اس سے مختلف سمجھتے ہوں
اور اس سے مختلف جانتے ہوں، ان سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس بارے میں ہم ان سے بحث بھی نہیں کرتے، نہ ہمارا ان سے کوئی جھگڑا ہے۔ ہم باہم بھائی بھائی ہیں اور دوستی کا ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک دشمن موجود ہے، کیونکہ دشمن ہمارے سروں پر پہنچ چکا ہے۔ اس حالت میں ہمیں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارا مسلک ہے جسے ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ اور تشیع و شیعت کے بارے میں گفتگو شیعت کی صداقت اور اس کے کھڑے ہونے کی بنا پر ہے۔ اس لیے ہم تشیع کے معتقد ہیں اور اسلام کو تشیع کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ایجاد کرنا چاہتے ہیں، ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں۔ ہم اس اختلاف انگیزی کو حرام سمجھتے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ وہی آیت ہے جس کے ہر جز کی تشریح کی گئی ہے اور یہاں اسے ایک مرتبہ پھر بیان کیا گیا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ تمہارا ولی امر خدا، اس کا رسول اور وہ مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 55۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ولایت کو ملحوظ رکھیں تو کیا ہوگا؟ کیا اس کا ہمارے اوپر کوئی بھی اثر بھی ہوگا؟ ہم نے ولایت کے 3 پہلو کو بیان کیا ہے، جو اندرونی ربط و تعلق کی حفاظت، متضاد بیرونی مرکز سے رشتوں اور وابستگیوں کو توڑ دینا، اور جسد اسلامی اور امت اسلامی کے قلب یعنی امام و رہبر کے ساتھ دائمی اور غیر تعلق کی حفاظت ہے۔ اب اگر ہم نے ان 3 پہلوؤں کو محفوظ رکھا تو کیا ہوگا؟ قرآن مجید بعد والی آیت میں جواب دیتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت 56۔ جو لوگ خدا، اس کے رسول اور اہل ایمان کی ولایت قبول کریں، اس بندھن کا لحاظ رکھیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، وہی کامیاب اور غالب ہوں گے، اور سب سے زیادہ کامیاب یہی لوگ ہیں، اور یہ تمام دوسرے گروہوں پر غلبہ پائیں گے۔ والسلام علیکم۔ اس آڈیو بک کو فیضی اسلامک یوٹیوب چینل نے پیش کیا۔ مزید ایپیسوڈز کے لیے فیضی اسلامک یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب کریں تاکہ نئی ایپیسوڈز آپ کو مل سکیں۔